سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہم پر احکامات بیان فرمائے ہیں عبادات کے لیے، جس میں بہت اہم اور مشہور جو عبادات ہیں جس میں قرآن میں ذکر آئے ہیں، نماز سب سے ضروری چیز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے حدیث میں بھی ملتی ہے، نہ کرنے پر سزائیں بھی اور وعید بھی بتائی ہے، نماز چھوڑنے پر کس قدر نقصان ہے، نماز کا جماعت چھوڑنے پر کتنا نقصان ہے، نماز کو قضا کرنے پر کتنا نقصان ہے، اور اسی طرح روزے کے بارے میں بھی تفسیر ہے کہ اگر انسان اس کو نہ کرے تو اس میں کیا سزائیں ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایسے ہی ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے، جس میں ایک یہ بھی سزا ہے کہ وہ زکوٰۃ، وہ پیسے جو ہیں گرم کر کر انسان کی پشتوں پر لگائے جائیں گے، اتنے جو ہے بڑی سزا دی جائے گی، سانپ بنا کر اس دولت کو اس کے اوپر لگایا جائے گا۔ تو حج نہ کرنے پر بھی سزائیں ہیں۔ تو یہ بڑے اہم احکامات ہیں جو اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو ہم ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ فرائض میں سے ہیں، یہ فرض ہے، بہت اہمیت اس کی آپ دیکھیں۔ اسی طرح قرآن میں جو ایک اور عبادت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ عبادت جو ہے وہ ذکر کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، وذکر اللہ وذکر اللہ وذکر اللہ۔ فرق کیا ہے اس عبادات میں اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمایا، فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ذکر کے اندر دونوں میں فرق نظر آتا ہے اللہ کے حکم دینے پر، بیان کرنے پر۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ تو حکم آ رہا ہے نماز پڑھو، کی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اسی طرح سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ذکر کی بات کرتے ہیں قرآن میں تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ آ جاتا ہے، اور وہ آتا ہے کثیر کا لفظ، کثرت کا۔ اب سوچے آدمی بھائی نماز تو بہت اہم چیز ہے، اس کو کثیر نہیں کہا، نہیں، کثرت سے نہیں کہا۔ کتنا کہا ہے؟ 5 پڑھ لو بس الحمدللہ کافی ہے، ٹائم پہ پڑھو، جس طرح بتایا گیا 5 دن میں، نہیں کہ 25 پڑھو، 50 پڑھو، 100 پڑھو، کہا گئے 5 ہی نہیں پڑھی جاتی تو 25 کہاں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اپنا روزے ہیں 30 کہہ دیے، کہتے 6 مہینے کو تو 6 مہینے، الحمدللہ اللہ کا حکم تھا، لگے رہتے ہم اللہ کے فضل سے۔ 1 مہینے کی ہمت ہے تو 6 کی بھی اللہ پاک دے دیتا ہی نہیں دیتا،
نہیں چل سے 1 مہینہ کافی، ان کے لیے کافی ہے، چلو. اسی طرح آپ کا زکوٰۃ ہے، یہ تھوڑی کہا کہ پیسے جو کھول دو جتنے بھی زکوٰۃ میں، نہیں، حساب لگا دے 2.5%، اتنا دو بس، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے 2.5 تو کچھ بھی نہیں لگتا پیسے میں، لیکن بہت، کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا بہت زیادہ لگے گا. ویسے ہم جا کے کوئی شرٹ پسند آ جائے تو 50 پاؤنڈ میں کوئی پتہ، جوتا پسند آ گیا ابھی تھوڑے دنوں میں لیا، نہیں نیا سٹائل ہے، اس کا کلر ذرا سفید ہے، چلو یار لے لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. جہاں زکوٰۃ کا معاملہ ہے، نہیں یار بس پسینہ آتے ہیں آدمی، کیسے دیں گے یار، کس طرح نکالیں گے زکوٰۃ، وہ دولت. اللہ نے بس پھر بھی کہا کہ یہ بندے کے لیے سے 2.5 رکھ دیتے ہیں. حج الحمدللہ کتنا بتایا، فرض ہے کیا، اس کے پیسے ہوں جو اس کنڈیشن میں. اللہ کہتے روز ہر پہ جاؤ. ایجنٹوں کو تو مزے ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو ان کے تو کام چلتے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جانا پڑتا، اللہ کا حکم تھا، جاؤ چلو حج کرو. نہیں، اللہ نے کتنا کرا، 1 بس. تو اتنی بڑی بات پہ اللہ نے کوئی ذکر میں بارے میں جو ہے اللہ نے حکم فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اکثر مقامات جہاں ذکر ہے ٹھک سے ایک مہر ساتھ لگی، کثرت. اللہ نے کہا کہ انلمیٹڈ کثرت کس کو کہتے ہیں، نہیں 100 تسبیح 11 تسبیح 15 تسبیح، بالکل نہیں، نو چانس. کثرت بس، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، سارا صبح سے شام تک کرتے رہو، اللہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل فرسٹ کلاس کام کر رہے ہیں. 1000 دفعہ کرو گے بالکل فرسٹ کلاس، 1,00,000 کرو بالکل صحیح ہے، 2,00,000 کرو بالکل صحیح ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں بتائیں، سوچیں. یہ میرا ہمارے ساتھی ہیں یہاں مسجد کا تو ایک ہی نظر آ رہا ہے، دو آدمی. اندازہ لگائیں کہ یہ سارے فرائض جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سا رکھا، اور ذکر کو کیا کہا ہے، کثیر. اور حالت ہماری یہ ہے اللہ اکبر، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کثرت سے کرو، تو کتنی اہم ہوگی اللہ کے نزدیک یہ عبادت. کتنا بڑا اس وقت آپ کی فتنہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دین کا فتنہ ہے کہ کوئی غیر ضروری چیز کو تو اتنی اہمیت دے دی جائے، اتنی اہمیت دے دی جائے کہ بس اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور جو اتنی اہم چیز ہے اس کے بارے میں اتنا مختصر کر دیا جائے کہ اس کی اہمیت ہمارے پاس سے ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ ہماری کتابوں میں نہیں. فضائل اعمال الحمدللہ شیخ حدیث کی لکھی کتاب ہے، پڑھ کے دیکھیں ان صفات میں آپ اللہ کے ذکر کی کیا تعریفیں کی اور کتنی حدیثیں بتائیں. پڑھتے ہیں صبح شام، تعلیم ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں تعلیم. ہر مسجد میں الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے، پڑھ رہی ہے، جماعتیں سن رہی ہیں. 100 150 حدیثیں، پوری احادیث و قرآن آیات بھرے پڑھیں، لکھے اٹھا کے دیکھیں. پھر قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن کے اندر دیکھیں کتنے صفات پہ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے ذکر کے بارے کی ہے، اور اس کے ساتھ ٹھپا یہ لگایا کہ کثیر کثرت سے کرو. اور حال ہمارا یہ ہے، آئے ہم اتنی دور سے مسجد نماز پڑھ ذکر کرنے آئے، اعلان بھی کیا گیا ہے مسجد سے نکل گئے، تو کل روز قیامت میں اس کا جواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جو مسجدیں بنائی ہیں اللہ نے تعریف کی کہ مسجد ہے ہی بنائی ہم نے ذکر کے لیے، اور کس چیز کے لیے بنائی ہے؟ ذکر کو بیٹھنے کے لیے بنائی ہے یا سونے کے لیے بنائی ہے یا صرف رمضان کے لیے بنائی ہے؟ فرمایا ذکر کا جو مسجد کا مطلب یہی ہے کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. اور یہ بھی ہے کہ ذکر کو آباد ہی جو مسجد ہوتی ہے وہ ذکر سے ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ اس مسجد کو اللہ نے ذکر سے آباد کر رہا ہے، اس کا کرم ہے. یعنی یہ کوئی میرا کمال نہیں، میں آ گیا یہ لوگ آ گئے. ان کو ذرا بلا کے دکھائیں نہیں کتنے اس میں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بھی سیدھے کام سے آ رہے ہوں گے. یہ ریٹائر لوگ نہیں ہیں، سارے جوان لوگ ہیں. کتنی مصروفیات کے بعد یہ جوان لوگ سارے صرف کس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو. میں تو کسی کو نہ ملتا ہوں نہ بات کرتا ہوں، نہ میرا کوئی ایسا رشتہ ہے، نہ میں نے کسی سے کہا ہے. خب ہے یہ بچہ تعلیم مسجد سب یہ بھی کام کرنے والا، ٹیکس چلانے والا، کوئی آدمی مجھے ایسا فارغ، میں ہی سب سے زیادہ فارغ نظر آؤں گا آپ پوری مسجد میں. اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل. یہ ہے فضل.
یہ بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یا آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، دکانیں، یہ فضل نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کے عذاب ہیں یہ. جس دیکھنا ہو فضل تو فضل وہی ہوتا ہے، فضل وہی ہے جس کو اللہ نے فضل کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر اللہ کا فضل دیکھنا ہو تو مسجدوں کے اندر جا کے دیکھو. حضرت جنید خربوزے کا قصہ ہے، اس میں ہے فضائل میں پڑھا کافی دیر پہلے. مسجد کے اندر شیطان کو دیکھا ننگا پھر رہا ہے. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ یہاں بازاروں میں تو ننگا پھر رہا ہے. کہتے ہیں مجھے کیا شرم آ رہی ہے، مجھے تو تباہ کر دیا ایک جماعت میں. وہ کون لوگ ہیں؟ تو فلاں مسجد میں جا کے دیکھو، انہوں نے میرے دل کو جگر کر دیا، کباب کر دیا. وہ کون جی؟ شیطان پہ اتنا ذلیل کر دیا جس کو اس مسجد میں سفر کیا، جا کے دیکھا ایک جماعت اللہ کے ذکر میں محف تھی. اللہ کا ذکر ایک اس بستی کے اندر یہ ذکر جو ہے آپ جو کر رہے ہیں، حدیث و قرآن سے بتا رہا ہوں، پورے اس بستی کے لاکھوں بیماری ہیں، لاکھوں جو ہے بلائیں، لاکھوں یعنی ایسی ایسی بلائیں جو اترنے والی تھی، اللہ ان کو دور فرما دے گا، پریشانی کو دور فرما دے گا. اس مجالس کے اندر بیٹھ کے جو ذکر مانگے گا، جو دعائیں مانگے گا، اللہ اس کو قبول فرما لے گا. اس جگہ پر میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیثیں ہیں. جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ بدل جاتی ہے. وہ زمین نہیں رہتی، وہ زمین رہتی ہی نہیں. جہاں بیٹھ کے کوئی جماعت اللہ کا ذکر کر دے وہ زمین نہیں رہتی ہے، بلکہ آسمان والے اوپر جو ہیں ہمارے فرشتے لوگ، سارے لوگ، وہ کہتے ہیں کیا وہ زمین کو، زمین غائب ہو جاتی ہے اور وہ چاند سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر نہ کریں میں اور آپ؟ کہاں ہم دنیا دار آدمی، میں تو خاص دنیا دار آدمی، اب تو نیک آدمی، مسجد میں بیٹھنے والا نہیں، کہ اللہ اتنی بڑی تو اتنا جو سفر ہمیں دے دیا بھائی، ہم وہاں سے چلیں، کون سی روڈ تھی اپنی، ڈربی اسٹریٹ سے چلیں یہاں تک. سبحان اللہ، الحمدللہ. حالانکہ کوئی سفر نہیں ہے، لیکن کیا کیا اللہ نے انعامات دیے ہوں گے کہ یہ لوگ صرف میرے ذکر کے لیے جا رہے ہیں. اور اللہ نے کیسی محبت ڈالی ہوگی. آج کا دور کہاں بھائی، جو 8-10 گھنٹے کام کرے، کھڑا ہو کے کام کر رہا ہو، بیچارہ مارکیٹیں لگا رہا ہو اور مشکل سے جا رہا ہو، تو وہ کہے چلو کیا جانا. کتنا اس آدمی پہ اللہ کا فضل ہوگا کہ اس کو بالکل ترو تازہ کر کے، جوان آدمی کو گندی چیزیں چھڑا کے، بری جگہوں کو چھڑا کے، بری لوازمات کو چھڑا کے، جو ایک ایک چپے پہ موجود ہیں، سب کچھ ختم کرا کے اس کو اتنی دور چھوٹی سی مسجد عائشہ کے اندر اپنے ذکر کے لیے بھیج دیں. خدا کی قسم ان کی تو تصویریں آسمانوں پہ لٹک گئی ہوں گی. لوگ فرشتے اس پہ رشک کرتے ہوں گے، یہ جوانی اور اتنی بدماشیوں کو چھوڑ کر یہ شخص آ رہا ہے، اتنی خرافات کو چھوڑ کے آ رہا ہے. فرشتے رشک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پتہ چلا میرے لوگ کیسے ہیں، مجھے یاد کرنے والے کیسی جماعت پیدا کی میں نے، بولٹر کے اندر کیسے پیدا کیے لوگ میں نے. اہمیت سمجھ آ رہی ہے ذکر کی؟ یہ قرآن ہے. کیا کہا؟ کثیر. اللہ کے بندو جگاؤ لوگوں کو، ذکر کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو اللہ کے ذکر سے. آج اگر ہم نہ آتے تو یہاں ذکر ہی نہیں ہوتا. یہ کوئی بات ہے؟ ہر جگہ پر ایک جماعت ہو جو صبح شام یہاں ذکر ہونا چاہیے مسجد میں، بے شک آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مبارک تھا ساری زندگی کہ جیسے ہی فجر نماز ہوتی تھی اشراق تک آپ مراقب ہوتے تھے، اور یہی سارے صحابہ کرام کرتے تھے. اشراق تک مراقب ہوتے تھے اللہ کے ذکر کے اندر جب تک سورج نکل نہیں آتا تھا. اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہو گیا. کتنے خوش نصیب ہوں گے جو 40 سال سے ایک حج اور عمرے کا ثواب لے رہے ہوں گے. محرم میں بھی، ربیع الاول میں بھی، عمرے حجوں میں بھی، اور جو مہینے آ رہے ہوں گے ان کے معمول بنا دیے اللہ پاک نے کہ جو بھی مہینے ہیں، رمضان ہے، عیدین ہے، بقرعید ہے، لیکن صبح اور شام انہیں ایک حج کا ثواب مل رہا ہے. اس میں ایسے لوگوں میں رش کرنا چاہیے بھائی. ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرو. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز. عرض کر رہا تھا کہ کیا ہے، کسی جگہ بھی کثیر کا لفظ نہیں آیا. اس میں کیوں آیا؟ اس کا تھوڑا سا ٹائم تو نہیں ہے، میں آپ تھوڑا سا بتاؤں یہ کیوں آیا. یہ نہیں میں کہہ رہا، دیکھیں غور سے سن لے بات. افضل کیا چیز ہے؟ ذکر نہیں ہے. افضل کیا چیز ہے؟ نماز. ذکر افضل نہیں ہے. افضل کیا چیز ہے؟ نماز. افضل کیا چیز ہے؟ روزہ. افضل کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ. افضل کیا چیز ہے؟ حج.
اس کا پوچھا جائے گا، اس کا پوچھا جائے گا، نماز کا سوال ہوگا، نماز پہ جنت دوزخ ملے گی، ہمیں زکوٰۃ میں یہ فرائض ہیں، تو ذکر کیسے افضل ہو گیا؟ افضل نہیں، وجہ کیا ہے اس کے اب سنیں کیوں اس اللہ نے اس کو کیوں کثیر کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ اللہ کا حکم آتا ہے مخلصین اللہ الدین، قرآن کے اندر اپنے دین کو خالص کرو. کیا حکم آتا ہے؟ اپنے دین کو. حضماز بن جبل، اب حدیث پہ سنا دیتا ہوں، حضماز بن جبل حاکم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما دیجیے، وصیت فرما دیجیے. نبی وصیت فرما رہے ہیں، ایڈوائز دے رہے ہیں ان کو نہیں، پوری امت کو، پوری امت کو ایڈوائز مل رہی ہے. کیا ایڈوائز ملتی ہے؟ کہ بھائی اپنے دین کو خالص کرنا، اپنے دین کو خالص کرنا. اگر دین میں اخلاص پیدا ہو گیا، کیا فرمایا کہ اگر دین میں اخلاص پیدا ہو گیا تو تمہارا چھوٹا سا بھی جو عمل ہوگا اللہ کے لیے کافی ہے. فکر نہ کرنا، ایک مٹھی بھی آپ نے خرچ کر دی تو پہاڑ کے برابر اس سے بڑھ جائے گا. اخلاص ایک ایسا وٹا ہے، وٹا سمجھتے ہیں، ایک ایسا ترازو میں رکھتے ہیں نا، ویٹ ہے، ایک ایسا ویٹ ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی ویٹ ہی نہیں ہے. 1000 نمازوں کا ویٹ نہیں ہوتا. کس کا ویٹ ہوتا ہے کہ ایک نماز ہو اخلاص والی، الحمدللہ وہ بڑھ جائے گی سب چیز. تو یہ حکم آ رہا ہے مخلصین اللہ الدین. قرآن کہتا ہے خبردار تعدادوں میں مت جانا، اتنے نفل پڑھ لیے، اتنا قرآن پڑھ لیے، اتنا سب کر لیا، نہیں. یہ کر بھی رہو تو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن چیز کیا چاہیے ہمیں؟ اخلاص چاہیے، خالص، بالکل اخلاص خالص. کتنی بڑی شرط ہے. حکم آ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، حدیث ہے نہیں، جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے جنت کھل جائے گی، اس کو جنت پہنچ جائے گی. یہ نہیں کہ لا الہ پڑھنے کے بعد جنت میں چلیں. کس کے ساتھ؟ اخلاص. ہر دین کی چیز کے ساتھ جتنی کیا چیز چاہیے ہمیں؟ اخلاص چاہیے. آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے نہیں. میں پوچھوں جی آپ کے پاس اس وقت آم ہے؟ جی نہیں. کیوں؟ خریدے نہیں؟ فرشتے تو نہیں چھوڑیں گے آم؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں پوچھوں آپ کے پاس اس وقت سیب ہے؟ نہیں سیب تو نہیں ہے. کیوں؟ خریدے نہیں. تو میں آپ سے کہوں آپ کے پاس اخلاص ہے؟ بولے نا کہ میرے پاس ہے. بولے کیوں؟ کہ اس نے کوشش ہی نہیں کی، اخلاص کو حاصل نہیں کیا. اخلاص کہاں سے آ جائے گا؟ گھر سے آ جائے گا. جب تیرے پاس اخلاص نہیں ہے تو تیرا دین کیا ہے؟ بتائیں کیوں؟ حدیث ایک اور براز کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی میں ارشاد مبارک ہے کہ اگر یاد رکھو کہ تمہارے سارے اعمال ایک ہی چیز پہ قبول ہوں گے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اخلاص. آج نماز پڑھ لی، اس کو قبول بھی کرانا نہیں کرانا. ہم نے آج سجدے کر لی، اس کو قبول کرانا نہیں کرانا. رمضان 30 روزے رکھے، ہم نے اس کو قبول کرانا نہیں کرانا. صرف پڑھنے والی بات تو نہیں ہم نے ادا کر دی، یہ کوئی ٹالنے والی بات ہے. بس آئے نماز نہیں پڑھ لی بس چھوڑ دی، تو کہا ہم نے قرآن پڑھ لیا بس چھوڑ دی، یہ ٹال رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا فریضہ ہے جو آخر میں کام آئے گا ہمارے. اسی سے سمجھانا ہے. یہ اتنی ہم نے معمولی چیز سمجھ لی ہے، نماز کو آئے بس سجدہ کیا چلے گا، پڑھ لیجیے نماز، پڑھ لی ٹھیک پڑھ لی. نماز پڑھتا ہے اللہ کے بندے، نماز پڑھنے کے بعد سوچو کو صحیح یہ ہماری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ کس ویٹ کو رکھیں گے جب آپ ہم کہیں گے ہمارا عمل قبول ہو گیا؟ کون سا ویٹ ہوگا وہ؟ بولیں ذرا. اخلاص. اخلاص چاہیے نہیں چاہیے. اور جب اخلاص کے لیے ہم کام کریں گے، اخلاص کو خریدیں گے، اخلاص کو بنائیں گے تو اخلاص آئے گا گھر میں، بغیر اخلاص تو نہیں آئے گا. اسی وجہ اللہ پاک نے کہا بس اللہ کثیرہ. کیوں بنایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اخلاص پیدا کرتا ہے. بڑی نماز ہی ہے، بڑی نماز ہم نے، لیکن جب نماز میں اخلاص نہیں ہوگا تو نماز بیکار ہے. تو ہم نے اس نماز کو اب کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا. جب اللہ کا ذکر کیا تو ہمارے میں اخلاص پیدا ہو گیا. جب اخلاص پیدا ہو گیا تو ہماری نماز قبول ہو گئی. پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو وہی نماز قبول نہیں ہوئی. اب جو ذکر کرے گا، جو ذکر کر رہا ہے، یقیناً وہ الحمدللہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، اس کے رمضان قبول ہو رہے ہیں، اس کے حج قبول ہو رہے ہیں، اس کی زکاتیں قبول ہو رہی ہیں، اس کے صدقات قبول ہو رہے ہیں. جو ذکر نہیں کرے گا تو پھر اس کے پاس تو اخلاص ہی نہیں ہے. چلا جائے اسی طرح چلا جائے، پھر اللہ کے پاس کیا جواب دے گا؟ حدیثیں بھی اور قرآن بھی ہے. تو اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہم
جب ذکر کریں گے تو ہمارے میں اخلاص پیدا ہوگا، اور جب اخلاص پیدا ہوگا تو الحمدللہ کیا ہوگا، ہماری ساری جو عبادات ہیں وہ قبول ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب ہماری ایک نماز ہی قبول ہوگی، 5 نماز، دن کا 5، اللہ کہتا مجھے تمہاری تعداد نہیں چاہیے، 5 لے آؤ، دن کی 5 لے آؤ، لیکن اخلاص کے ساتھ لے آؤ، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ دے رہے اخلاص، تو اخلاص کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ کثیر اس کو جتنا بھی چاہے کرتے رہو، تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہوتا جائے، اور تمہاری عبادات جو ہے عروج پہ چلتی لے جائے، تمہاری ہر چیز قبول ہوتی چلی جائے۔ واقعی جنہوں نے محنت کی ہے الحمدللہ، ہمارے شیخ حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی گزرے ہیں نقشبندی شیخ مسکین پلا کے، جن کے آپ دیکھیں 50 سال سے ان کے مریدین اور خلفاء کام کرتے پھر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر آتے رہے۔ آپ کے جو اولڈ پیپل ہیں وہی جانتے ہیں یہاں پہ، تو وہ اتنے بڑے آدمی گزرے ہیں فضل القریشی رحمۃ اللہ کہ کروڑوں انسان آج ان کے ماننے والے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ان کا بتایا ہوا کیا چیز تھی بھی فضل القریشی میں، وہ تو ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتا تھا، چاروں طرف اس کے سمندر ہے، وہ دریا ہے، اور پہاڑ وہ ہے، سارے جنگلی جنگل ہے، ایک کچا سا مکان ہے، صرف ابھی وہی کچا مکان ہے، اس میں وہ رہ رہا ہے، پوری دنیا میں اس کی کیسے چمک گیا وہ۔ بھائی ایک آدمی کو آپ نماز سکھا دیں، جس کی آپ محنت کرتے ہیں نا، تعلیم کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کیوں؟ اپنی لالچ میں۔ ایک آدمی کو اگر ہم نے ہدایت دے دی تو الحمدللہ ہمارا جنت کا ضامن ہو جاتا ہے، اور ہمارا صدقہ بن جاتا ہے۔ تو جن انسانوں کی وجہ سے کروڑوں انسان صحیح ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اور ان کی نمازیں اخلاص کے ساتھ قبول ہو رہی ہیں، تو ان کے قبروں میں کیا جاتا ہوگا، کتنا نور ہوگا، کتنی، جیسا ہم ذکر ختم کریں گے کہاں جائے گا ثواب؟ حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ کو، انہوں نے محنت کی۔ کیا محنت کی مجھے بتاؤ، کیا محنت کی انہوں نے؟ الحمدللہ انہوں نے محنت یہ کی کہ انہوں نے اخلاص پیدا کیا، انہوں نے اخلاص پیدا کیا۔ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، دیہات تھا، کھیتی باڑی سمجھتے ہیں نا، زمیندار تھا، زمیندار نہیں کہ مربے والے آدمی تھے، نہیں، کچے ٹیلے تھے، جس کو ٹیلے کو پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے، جو اونچے اونچے ہوتے ہیں ٹیلے، کیا انگلش میں اس لفظ نہیں آ رہا، تو وہ ٹیلے تھے پتھروں کے، اس کے، تو وہاں جگہ بنا کے، وہاں ٹریکٹر زمانہ کچھ نہیں تھا، ہاتھ سے وہ جناب اس کو چلاتے تھے، اور پھاڑے مار کو زمین کو سیدھا کرتے تھے، اس میں پھر اپنے گھر سے بیج ڈالتے تھے، اکیلے فقیر آدمی تھا، بیج ڈال کے سب محنت کرتے تھے۔ لیکن سبحان اللہ، آج بھی لکھا ہے ان کی کتاب، ان کے مریدین جانتے ہیں، مطلب میرے شیخ تو نہیں تھے، میرے تو دادا پیر تھے وہ، آج بھی ان کے جو ماننے والے لوگ جانتے ہیں، ہم ان کو فرماتے ہیں کیا کہا تھا کہ اس دوران بھی، بات کی بات چھوڑیں، اس دوران بھی کہ جب وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس زمین کو صحیح کرتے تھے، اس مٹی صحیح کرتے تھے، اس سے کواڑا ڈالتے تھے، اس سے توڑتے ہیں نا پتھروں کو، تو اس وقت بھی جب وہاں سے فارغ ہوتے تھے تو 70,000 دفعہ اس میں ذات کر چکے ہوتے تھے، 70,000 اللہ کا ذکر کر لیتے تھے اس کے درمیان، تو باقی دن میں تو لاکھوں کے حساب سے ان کا اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ وجہ آج وہ مشہور ہو گئی، کیونکہ اتنا ذکر انہوں نے کیا، اتنا ذکر کیا کہ دنیا میں اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ان کی ساری عبادت قبول ہو گئی ہیں، دنیا میں دکھا دیا۔ ان کی مقبولیت جو ہے اللہ والوں کی کیوں ہوتی ہے کہ اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتا کہ تیرے اعمالوں کو ہم نے قبول کر لیا۔ اتنی محنت کی انہوں نے اس کو اپنی عبادات کو قبول کرانے کے لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو ہمارے یہ کام دیکھیں، ہم تو آج خالی بیٹھے ہوتے ہیں تو 10 تصویر نہیں ہوتی، یہ تو بہت ہے یہ تھوڑا کر دیں بھائی 5 نہیں جی 10 تو نہیں ہوگی، دکان کرنی ہوتی جی، پھر بچوں کا کام بھی جی فلاں، 10 تھوڑا کم کریں۔ میرے ساتھ ہوتا ہے نا کام، 5 2 مشکل ہو جاتی ہے، 2 تصویریں اللہ کی، اللہ 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 بتائیں، یہ مصیبت نظر آتی ہے، ہزاروں کام نظر آتے ہیں، تو ادھر دیکھیں کون پوچھے گا پھر میں قبر میں، کون پوچھے گا میں؟ اور خواہش یہ کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں جیسے فضل القریشی رحمۃ اللہ، ہم لوگ یاد کریں، کیسے؟ بغیر محنت کے۔ اخلاص پیدا کرو بھائی، بہت بڑی چیز ہے کہ آج ہم ہوش سنبھالیں اور بالکل جو قرآن و حدیث کے مطابق جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس پہ چلیں، اپنا من مانی مذہب نہ کریں، من مانی عبادات نہ کریں، بلکہ وہ کریں جو قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے، حدیث ہمیں بتا رہا ہے، ہمارے اکابرین ہمیں بتا رہے ہیں، ان راستوں پہ چل کے دیکھیں ان کی زندگیاں کیا تھیں۔ قاسم ندوی کی زندگی دیکھیں، رشید گنگوی کی زندگی دیکھیں، تھانوی رحمۃ اللہ کی زندگی دیکھیں، سہارنپوری کی زندگی دیکھیں، ہر شیخ کی زندگی دیکھیں، کتنا ذکر تھا ان کی زندگی کے اندر۔ یہ نہیں اسی وجہ سے کہ ان کی یہ عبادات قبول ہو جائے، ہماری تعلیم قبول ہو جائے، ہماری تبلیغ قبول ہو جائے،
ہر چیز کے لیے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ایک پانی ہے, یہ جو ذکر جو ہے پانی کے مانند ہے. جس مثال کے طور پر ہم نے درخت لگا رہے, سیب لگا رہے, کیلے لگا رہے ہیں, آم کے درخت لگا رہے ہیں, انگور کے درخت لگا رہے ہیں, زمین پلانٹ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک کاشتکار سے پوچھیں کہ اس کے لیے سب پلانٹ کرنے کے لیے سب سے ضروری اہم چیز کیا ہوگی؟ ہر آدمی وہ زمین پسند کرتا ہے کاشتکاری کے لیے جہاں پانی آسانی سے آ جائے. نہیں, نہری پانی, بارشی پانی. کسی کاشتکار سے پوچھیں کہ پانی یہاں کیسا ہے بھائی, زمین آسانی سے پانی ملے گا نہیں ملے گا؟ اس زمین کی زیادہ ویلیو, کیونکہ پانی دیں گے تو پھر زمین ہوگی, پھر سیب نکلیں گے, پھر انگور نکلیں گے. تو قیمت کس کی ہے؟ اصل میں تو پانی کی ہے. جس زمین پہ آپ پانی نہیں دیں گے وہی سیب سوکھ کے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح یہ ذکر جو ہے یہ کیا ہے؟ مانند پانی کے ہے کہ ہر عبادت کو یہ سینچتا ہے, اوپر لے کے جاتا ہے, جس طرح کہ جیسے کہ فصل کو پانی اوپر لے کے جاتا ہے. ایسے لے جائے گا آپ کو نماز اور ہم تو بلند کر دے گا ذکر کے ساتھ, ایک دم بلند, کیونکہ پانی ملتا ہے اس کو. جب پانی ملتا ہے تو وہ ایک دم اس میں پھل نکل آتے ہیں اس کے اندر, سبزی کی طرح. کبھی دیکھا بغیر پانی کی فصل آپ نے دیکھی ہے؟ ایک لگا دیں, انگور لگا دیں, سیب لگا دیں, سب کچھ لگا دیں, پانی نہ دیں, وہ تو ٹنٹنے بن جائیں گے, اس کو لگے گا کچھ نہیں, سوائے مکھیاں گھومتی نظر آئیں گی آپ کو. اور دوسرا آدمی ہے, اس نے کہا پانی دے رہا ہے, اندر پھول نکلنا شروع ہو جائیں گے, اس میں سے سیب نکلنا شروع. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کوئی نہیں, وہ تو ٹہنیاں بن جائیں گی, ٹوٹ کے بکھر جائیں گی. اس سے غیبت بھی کر رہا ہے, بدماشی بھی کر رہا ہے, چوریاں بھی کر رہا ہے, غیبتیں بھی کر رہا ہے, بے پردہ بھی پھر رہے ہیں, جو کچھ ہے نہ حیا ہے نہ شرم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نماز پڑھ دیں جی, نماز پڑھ رہے ہیں بس. اور ایک آدمی اللہ کے ذکر کے ساتھ محنت کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, اس نماز کو تو اللہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا. تو بھائی یہ بات ہے. حضرت حاجی امداد المکی رحمۃ اللہ علیہ, سنا ہے نام آپ نے؟ وہ شیخوں کے شیخ تھے, یعنی سارے جتنے ہمارے اکابرین ہیں وہ سب ان کے مرید ہیں, سب ان کے مرید ہیں, جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا, آگے کہنا حضرت یہ سننے کا قصہ, آپ کا فلاں مرید ہے جی, بڑا اونچا اونچا ذکر کرتا ہے, سارے ریا پھیلاتا پھر رہا, ریا کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ حضرت حاجی کو کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ آپ کا ایک مرید ہے, وہ کیا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کرتا پھرتا ہے, ہر وقت شور مچاتا پھرتا ہے, ریا کرتا پھرتا ہے لوگوں کے اندر. اس نے شکایت کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو آج کی شکایت نہیں, یہ پرانے لوگوں کے مزاج بنے ہوئے ہیں, اس سے گھبرانا نہیں. کتنی پرانی بات بتاؤں, 100-150 والی پرانی بات ہے, لیکن یہ سنت ابھی تک جاری ہے. دونوں لوگ پیدا ہوئے ہیں, کرنے والے بھی اور یہ کہنے والے بھی. دیکھ لیں آپ, عجیب زمانہ ہے. تو بالکل اسی طرح نجی تو بدعت ہو رہی, نجی ریا ہو رہی. اس نے آ کے یہی بات کی تو حاجی صاحب نے جو جواب دیا, آج میں بھی وہی جواب دیتا ہوں الحمدللہ. حاجی صاحب والا کیا جواب دیا انہوں نے؟ اچھا ریا کے ساتھ ذکر کرتا ہوں جی, ریا پھیلاتا پھر رہا ہے, پتہ نہیں کیا بدعتیں, اور یہ آپ کا جو مرید ہے یہ دیکھیں کیا کرتا پھر رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, جو تو ریا والی بات کر رہا ہے تو جس ریا کے ذکر کی تو بات کر رہا ہے تو اس کے پاس روشنی ہے, بے شک کم ہے, روشنی ہے کم ہے, چھوٹا روشنی ہے لیکن کم ہے, اور الحمدللہ یہ روشنی اس کو پرسرات سے نکال لے گی. لیکن تیرے پاس تو ریا والا ذکر بھی نہیں ہے, تیرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ریا والا ذکر پسند کرے گا, ہے تو صحیح روشنی جس طرح بھی کر رہا ہے, تو یہ نکل جائے گا پرسرات سے, اور تیرے پاس وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی تیرے سے افضل ہے. تو میرے بھائی ان باتوں سے تھوڑی گھبراتا آدمی. بات یہ ہے ہم اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی عبادات کو کس طرح قبول کریں اللہ کے راستے میں, اور ذکر جو ہے چھوڑ دیں, کس کا نقصان ہو رہا ہے. ذکر نہ کریں, اللہ بتائیں کس کا نقصان ہے. ہم نہ کریں ذکر سے کس کا نقصان ہے؟ ہم اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہیں, اللہ کے انعامات کو ضائع کر رہے ہیں, اپنی عبادات کو ختم کر رہے ہیں, اپنی قبروں کو مٹا رہے ہیں, اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. دیکھیں تو ذکر کبھی نہ چھوڑیں, اللہ کی نعمت عظیم ہے, فضل عظیم ہے. اور کسی اللہ کے پاس بیٹھیں, اس سے ترتیب لیں کسی ذکر کی, کہ حضرت کیسے ذکر کیا جائے, کتنی تسبیحات کی جائیں, اپنے معاملات پیش کریں, حضرت یہ میرا کام ہے, یہ میں کام کرتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں, یا اتنا فارغ ہوں, اس کے مطابق آپ کو پلان مل جائے گا, چل پڑیں الحمدللہ. زندگی کا معمول بنا لیں کہ جو بھی عبادت کرنی ہے ہم نے اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا ہے. جو بھی پھل لگانا ہے پانی کے ساتھ لگانا ہے, یعنی جو بھی درخت لگائیں گے پانی کے ساتھ لگائیں گے, جو بھی عمل کریں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں گے. دعا مانگیں گے ذکر کے ساتھ مانگیں گے, حج کریں گے ذکر کے ساتھ کریں گے. اب آپ گئے, ہم گئے عرفات میں, کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ذکر کا؟ مجھے بتائیں. عرفات میں جاؤ تو ذکر کرنا, مزدلفہ میں جاؤ تو ذکر کرنا, ہے یا نہیں ہے؟ ہر مقام پہ اللہ پاک نے شرط لگائی ہے کس چیز کی؟ ذکر. اور ایسا ذکر کرنا کہ جیسے تم
اپنے ماں باپوں کو یاد کرتے تو اس سے بھی زیادہ یاد کرنا پڑے گا. مزدلفہ میں بھی یاد کرنا, شیطانوں کو مارتے بھی یاد کرنا, عرفات میں مجھے یاد کرنا. کر حج رہے اور کام بتایا جا رہا ہے ذکر کا. کیوں کہ ذکر کرو گے اخلاص آئے گا, تاکہ یہ تمہارے سارے کام مقبول ہو جائیں, قبول ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرمائے.